إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار، اور آج نورانی قاعدہ کا ہمارا تیسرا سبق ہے، تختی نمبر 3، لیسن نمبر 3، حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جو قرآن کریم کی بعض سورتوں کی ابتدا میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں، ہر سبق کو بغور سنیے اور ساتھ ساتھ پڑھیے، اور جس طرح پڑھا جائے بغور سن کر اسی طرح پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور جب آپ مکمل سبق بار بار پڑھ کر اچھی طرح یاد کر لیں اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہے، حروف کی پہچان ہو گئی ہے اور حروف کو اسی طرح آپ ادا کر رہے ہیں جس طرح پڑھا جائے، جس طرح آپ سن رہے ہیں، تو پھر ہی آپ اگلے سبق کی طرف بڑھیے۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طہ طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف، قاف نون۔ الحمدللہ، یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بغور سنیے اور بار بار سن کر اس کی آپ مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ اس سبق میں عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اس کو آپ بغور سنیے تاکہ وہ غلطیاں آپ سے نہ ہوں۔ ایک تو جن حروف پر مد ہے تو یہ مد لازم کہلاتی ہے، اور مد کہتے ہیں کھینچنے کو، تو ان حروف کو آپ 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 1 الف کی مقدار کھینچنے کی وہ 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ مثلا با پر اگر زبر ہو تو یہ 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے با، اور اگر ہم اس با کے ساتھ الف ملائیں تو اس با کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے با۔ اب اسی با کو اگر ہم 2 الف کے برابر کھینچیں گے تو ہم اس کو یوں پڑھیں گے با، اور اگر اسی با کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں تو ہم یوں پڑھیں گے با۔ یہ 3 الف کی مقدار ہے۔
یہ میں نے مثال کے طور پر بتایا ہے، با کو صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، جن حروف پر یہاں پر مد ہے ان کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، تو ان کی مقدار کا خیال رکھنا ہے، جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی آپ اس کو کھینچیں۔ جیسے الف لام میم، تو ایک تو جن حروف کو کھینچنا ہے، جن حروف پر مد ہے ان کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، جس طرح میں نے لام اور میم کو کھینچ کر پڑھا ہے۔ اسی طرح جن جن حروف پر مد ہے سب میں ایسے ہی کریں گے، جس طرح الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میم پر جہاں پر شد آ رہی ہے تو وہاں پر غنہ کریں گے، یعنی آواز ناک میں لے جا کر ابتدا میں، یعنی لام کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے آخر میں اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، آواز ناک میں لے جا کر، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف لام، یہ جو ہم لام کو میم سے ملا کر کچھ دیر کے لیے کھینچ رہے ہیں، اس کو ہم غنہ کہہ رہے ہیں، اس کو 1 الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ الف لام میم، دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن حروف میں ہم پڑھتے ہوئے یا آتی ہے، جیسے میم، میم میں میم یا آ رہی ہے میم، تو ان میں آواز ناک میں نہ جائے، میم پڑھیں گے، میم نہیں پڑھیں گے، یہ غلطی عموماً ہو جاتی ہے کہ آواز ناک میں چلی جاتی۔ اسی طرح یا سین کہیں گے، آواز ناک میں نہ جائے، یا سین نہیں کہیں گے۔ اسی طرح حامیم کہیں گے، حامیم نہیں کہیں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پابندی کے ساتھ ہمیں ان اسباق کو سننے کی، پڑھنے کی اور اچھی طرح پریکٹس کرنے کی اور بہترین انداز میں پڑھنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بہت جلد ہم بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ قاعدے کا اختتام ہوگا، ناظرہ ہم پڑھیں گے قرآن کریم کا، پھر تجوید کا ہم کورس کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم لہجات کا کورس کریں گے، قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے جو مختلف لہجات ہیں اس کا بھی ہم کورس کریں گے، یعنی بالترتیب ہم چلیں گے۔ اور ہاں، جن حضرات نے قاعدہ پہلے سے پڑھ لیا ہے تو ناظرہ کے اور جو دوسرے کورسز ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، تو وہ کورسز آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔